محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، والفرقان، اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، فرقان ہے۔ لہذا من شہد منکم الشہر، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصم، تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ استثناءات ذکر کیے ہیں، من کان مریضا او علی سفر، کوئی مریض ہے، سفر پر ہے، تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش، وہ آگے تفصیلات ہیں اس آیت میں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات، اور یہ گنتی کے کچھ دن ہیں۔ ان دونوں آیات سے بڑی وضاحت سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک چیز رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ یہ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ ایک تو عقیدہ ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ستون ہیں اسلام کے، جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے اگر کوئی ایک بھی آدمی مس کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اس کا اہتمام نہیں کر رہا، تو وہ دین کی بنیادوں کو مکمل نہیں کر پا رہا، دین کے بنیادی کام نہیں کر پا رہا۔ وہ بالکل جو انیشیل سٹیج کے کام ہوتے ہیں، بالکل جو ابتدائی لیول کے کام ہوتے ہیں، تو رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سب جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں اس پر امت کا اتفاق ہے کہ سب سے افضل مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ باقی مہینوں کی فضیلتیں ہیں لیکن وہ جزوی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اس کام کا ثواب زیادہ ہے، اس میں یہ کر لیں، اس میں یہ کر لیں، لیکن اوورآل مجموعی اعتبار سے جس مہینے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کو بخشنے کے، انسانوں پر رحمت کرنے کے، انسانوں کو جہنم سے نجات دینے کے جتنے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ یہ کر لو تو بخش دوں گا، یہ کر لو تو بخش دوں گا، اس کا ثواب اتنا بڑھا دیا، اس کا ثواب اتنا بڑھا دیا، ایسا دوسرے کسی مہینے میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، حدیث شریف آپ نے سن رکھی ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمانے لگے آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمانے لگے آمین،
تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمانے لگے آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آمین آپ نے کس بنیاد پہ کہی؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، کوئی دعا ہو رہی ہو، کوئی بد دعا ہو رہی ہو۔ حضور نے فرمایا حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں جس پر میں نے آمین کہا ہے۔ اب اس کی انٹینسٹی اور اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جس بد دعا کے مانگنے والے حضرت جبریل ہوں اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ بہت خطرناک کام ہے۔ تو پہلی دعا حضور نے فرمایا، حضرت جبریل نے یہ بد دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے نمبر پر حضرت جبریل نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت جبریل نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں کام بہت خطرناک ہیں۔ رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھنا، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو اب اس بد دعا کے قبول ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر کسی کا رمضان ایسے گزر گیا خدا نخواستہ تو وہ تو یقینی طور پر حضور کی اس بد دعا کا مستحق ہو گیا۔ ہم تو یہ آس لگا کے بیٹھے ہیں نا کہ ہماری حضور شفاعت فرمائیں گے، ہمیں تو یہی آسرا ہے دنیا میں کہ حضور اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ تو جن کو حضور نے بد دعا دے دی ہو، آپ جانتے ہیں حضور کی صفت رحمت للعالمین ہے، حضور کبھی دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن ان گناہوں پہ بد دعا پہ آمین کہی ہے حضور نے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنے بڑے خطرناک کام ہیں کہ رحمت للعالمین ایسے شخص کو بد دعا دے رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رمضان کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہم کچھ حاصل کر سکیں اس سے۔ دیکھیں حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن میں جب آیت نازل ہوئی نا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کیسے اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کا حق ادا کر سکے۔ تو پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، جتنا تمہارے بس میں ہے وہ کر لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، سیدھے راستے پر چلو، اور اگر پورا سیدھا چلنا مشکل ہو تو قریب قریب رہو۔ سددوا، سیدھے راستے پر چلو، وقاربوا، اور اگر بہت مشکل ہو کہ بالکل پرفیکٹ دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو قریب قریب رہو، یعنی جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم رمضان کو ایک تیاری کے ساتھ شروع کریں، ایک بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کریں، اس کے لیے منصوبہ بندی کریں، اس کے لیے پلاننگ کریں، اور پھر ہم اس رمضان کے مہینے میں داخل ہوں اور پھر اس منصوبہ بندی پر وہ جو ہم نے چارٹ بنایا، وہ جو ہم نے پلان بنایا، اس کو ہم عملی طور پر اپنائیں اور سارے رمضان میں اس کو چیک کرتے رہیں۔ آخری روزے تک
تاکہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہمیں پتا ہو ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ جب انسان تیاری نہیں کرتا، جب منصوبہ بندی نہیں کرتا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جو بہت خطرناک ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے میں بہت زیادہ نیک ہوں، میں نے رمضان میں بہت عبادت کی ہے، لیکن اگر اسی عبادت کو، اسی کام کو، انہی ایکٹیویٹیز کو آپ کسی پیپر پہ اتار دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے تو 100% میں سے 10% بھی حاصل نہیں کیا۔ جب آپ پیپر ورک کرتے ہیں نا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ رمضان کی تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ رمضان ایک روحانی عبادت کا مہینہ ہے تو اس کی تیاری بھی روحانی ہوگی۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے، تقوی مقصد ہے نا رمضان کا، سب سے پہلا کام کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو ہمیں کر لینا چاہیے وہ دو چیزیں ہیں، ایک فرض، ایک حرام۔ فرض کی پابندی، حرام سے اجتناب۔ جو فرائض میرے ذمے میں ہیں وہ مجھے پتہ چل جائیں کہ میرے ذمے میں یہ فرائض ہیں، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو۔ دوسرا کام حرام سے بچنا ہے، چاہے اس حرام کام کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو۔ یہ منیمم سٹیج ہے، کم سے کم جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، کم سے کم۔ ہمارے ہاں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بے توجہی کی وجہ سے یا چیزوں کی صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نفل کاموں پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں اور فرائض ہم سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات نفل کام پہ فوکس ہوتا ہے اور حرام کام میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں فرض کا مطلب کیا ہے۔ ایک کام انسان یہ کر سکتا ہے اگر حقوق اللہ کی بات کی جائے کہ میرے ذمے میں کتنی نمازیں قضا ہیں جو میں نے ادا کرنی ہے، جو میں نے پڑھی نہیں ہے۔ بیٹھ کے کوئی 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کاغذ قلم لیں اور بیٹھیں، میں کب سے بالغ ہوا ہوں، کب سے مجھ پہ نماز فرض ہوئی ہے اور میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی، فجر کی نمازیں مجھ سے کتنی چھوٹی ہیں۔ اگر کسی کو کنفرم پتہ ظاہر ہے نہیں لگ سکتا تو ایک محتاط اندازہ لگائیں کہ یار میری روٹین اس زمانے میں یوں تھی، میں اس مغرب کی نماز پڑھتا تھا، یہ نہیں پڑھتا تھا، عصر پڑھ لیتا تھا، فجر چھوٹ جاتی تھی۔ ایک محتاط اندازہ لگا لیں۔ مثال کے طور پر کہ 2 سال کی فجر کی نمازیں میں نے قضا کرنی ہیں، یہ میرے ذمے میں ہیں، یہ آپ نے نوٹ کر لی کہ 2 سال کی فجر کی نمازیں کتنی بنتی ہیں۔ اسی طرح ظہر، اسی طرح عصر، اسی طرح مغرب۔ پہلا کام تو یہ ہوا کہ آپ کو پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا، تو جب پتہ چل جائے گا نا تو کم از کم یہ گھمنڈ تو ختم ہو جائے گا میں بہت نیک ہوں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا۔ یہ جو دماغ میں سوار ہوتی ہے نا بات کہ میں بس بڑا نیک آدمی ہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں اور مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے دنیا میں، پہلا کام یہ ہوگا کہ یہ اتر جائے گا کہ یار میرے ذمے میں تو اتنی نمازیں قضا ہیں، میں کہاں، فرض میں نے پورے نہیں کیے۔ نیک تو وہ ہوتا ہے جو فرض بھی پورے کرے، حرام سے بھی بچے، سنت بھی ادا کرے، مستحبات بھی ادا کرے، نوافل بھی ادا کرے، اس کو نیک کہتے ہیں۔ میں نے تو فرائض پورے نہیں کیے، میں کہاں سے نیک آ گیا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا، انسان اپنی اوقات میں آ جائے گا۔ اسی طرح روزہ کہ بھائی مجھ سے کچھ اگر روزے چھوٹے ہیں تو کتنے روزے میں نے نہیں رکھے، وہ میں نے قضا کرنے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ مجھ پہ فرض تھی تو میں نے کب سے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور کب سے مجھ پہ زکوٰۃ فرض تھی، اس کا پورا حساب کر کے یہ لکھے کہ یہ اتنی میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔
اسی طرح اگر حج کسی پہ فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، وہ لکھے کہ حج میرے اوپر فرض ہو چکا ہے، میں نے اب تک حج نہیں کیا، میں نے اب اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی ہے. یہ تو آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی ان کاموں کی جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے ذمے میں لازم ہیں. ایک تو لسٹ بن گئی. اب دوسرے نمبر پر کرنے کا کام یہ ہے کہ اب یہ کام میں نے کرنے کیسے ہیں. مثال کے طور پر 2 سال کی نمازیں اب میں نے قضا کیسے کرنی ہے. میں روزانہ 1 نماز پڑھوں گا، یا میں روزانہ 2 نمازیں پڑھوں گا، یا 3 پڑھوں گا. ہر انسان اپنی مصروفیت اور اپنے اوقات کے اعتبار سے اس کو مینیج کر سکتا ہے کہ میں روزانہ مثال کے طور پر 2 نمازیں قضا کروں گا، اور اس کا آپ حساب لگا لیں کہ اگر روزانہ میں 2 نمازیں قضا کروں تو اتنے دنوں میں میری 1 سال کی نمازیں پوری ہو جائیں گی. اسی طرح پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے کہ بھئی زکوٰۃ مثال کے طور پر میرے اوپر 1 لاکھ زکوٰۃ ڈیو ہے جو میں نے 5 سال سے ادا نہیں کی، تو یہ 1 لاکھ زکوٰۃ میں نے 5 سال میں ادا کرنی ہے، یا 2 سال میں، یا 1 سال میں، یا 6 مہینے میں نے 10-10 ہزار کر کے، 5-5 ہزار کر کے، اس طرح کر کے ادا کرنی ہے. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرے نمبر پر حقوق العباد، کہ حقوق العباد میں میرے ذمے میں کیا چیزیں فرض ہیں. کسی سے قرض لیا ہوا ہے، کس سے قرض لیا. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے مالی معاملات شریعت کے مطابق نہیں ہوتے. شریعت کے مطابق نہ ہونے کے 2 مطلب ہیں. ایک تو بعض اوقات ہم ایسے کانٹریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی ایسی کنڈیشنز لگا دیتے ہیں، کوئی ایسی شرائط لگا دیتے ہیں جن شرائط کی وجہ سے شرعی نقطہ نظر سے وہ کانٹریکٹ ناجائز ہو جاتا ہے. اور اگر ہمارا کانٹریکٹ، ہمارا عقد، ہمارا معاملہ جائز بھی ہو، ہمارے ہاں کوئی لکھت پڑھت کا، کوئی لوگ اگر کوئی لکھت پڑھت کا بولیں تو کہتے ہیں یار اس کو اعتماد نہیں ہے مجھ پہ. بھائی اگر باپ بیٹے سے بھی معاملہ کر رہا ہے نا، جو شریعت کا مزاج ہے، لکھیں اس کو. بیٹا باپ سے معاملہ کر، لوگ کہتے ہیں یار میں کیسے لکھوں، میں یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ لکھت کیسے کروں. قرآن میں آتا ہے قرآن کریم کی جو سب سے طویل آیت ہے نا، کبھی اس کا مطالعہ کریں، سب سے طویل آیت وہ اسی بارے میں، سب سے لمبی آیت، پورے 1 صفحے میں ایک آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو جب کسی سے لین دین کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو. یہ ساری آیت میں اسی کے احکام ذکر کیے کہ کس طرح لکھنا چاہیے، کس طرح لکھوانا چاہیے. اب بعض اوقات کسی کا قرض دینا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں. وہ جناب صدقات تو دے رہا ہے لیکن قرض نہیں دے رہا. شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے اور میرے لیے دعا فرمائے اور فلاں فلاں فلاں. تو میں نے ان کو کچھ وظیفہ بھی بتایا، دعا بھی کی اور طریقہ بھی بتایا کہ اس طرح پلان کرو. مثال کے طور پر آپ کی جو بھی تنخواہ ہے اس سے آپ مہینے کے 1000 روپے سیو کر لو کہ یہ 1000 روپے میں نے قرض کے لیے جمع کرنے. جیسے لوگ عمرے کے لیے جمع کرتے ہیں نا، حج کے لیے جمع کرتے ہیں، قرض کے لیے جمع کریں. تو کہا کچھ عرصے بعد وہ شخص آیا، میرے لیے کوئی ہدیہ لے کر آیا کہ حضرت یہ خوشبو یا کپڑا ہے، جو کچھ لے کر آیا. تو کہا میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا تھا کہ مجھ پہ کچھ قرضہ ہے، دعا کریں، تو کیا آپ نے وہ قرضہ ادا کر دیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، قرضہ تو ابھی رہتا ہے، یہ ویسے ہی دل ایک محبت ہے آپ سے. میں نے کہا میں آپ سے ہدیہ نہیں لوں گا. یہ ہدیہ دینا تو مستحب کام ہے، یہ تو سنت کام ہے، اور قرض ادا کرنا فرض ہے. آپ سنت اور مستحب تو ادا کر رہے ہو، فرض چھوڑ رہے ہو. حدیث میں آتا ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہو کہ میں نے فلاں فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں. پھر قرض صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ نے کسی سے پیسے لے لیے، کسی سے کوئی چیز خرید لی، آپ نے پیمنٹ کرنی ہے.
ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذمے میں بہنوں کا حق ہوتا ہے. میراث میں بہنوں کا حق نہیں دیتے. اچھے خاصے نیک لوگ، سمجھدار، پڑھے لکھے، جن کو ہم کہتے ہیں یہ دیندار ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ بہنوں کا حق نہیں دیتے. یہ حرام خوری ہے سیدھی سیدھی. اس کو آپ کوئی اور ٹائٹل نہیں دے سکتے. ایسے آدمی کو حرام خور کہا جاتا ہے جو بہنوں کا میراث میں حق نہیں دیتا. وہ نیک نہیں ہے، وہ حرام خور ہے. اور اس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اس لیے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اور بہن کا حق وہ دے نہیں رہا. اس کی بیوہ بھابھی ہے، اس کا حق وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے یتیم بھتیجے ہیں، اس کا حق وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اور دماغ میں اس کے یہ چل رہا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں. اس چیز کو دیکھیں. میں نے بہنوں کا حق دینا ہے، میں نے دے دیا. میں نے اگر کسی کی بیوہ بھابھی ہے اس کا میں نے حق دینا ہے، دے دیا. اگر کسی کے یتیم بھتیجے ہیں میں نے ان کا حق دینا ہے، میں نے دے دیا. اپنی بیوی کا مہر میں نے دینا ہے، بیوی کا مہر میں نے ادا کر دیا. سب سے پہلے گھر سے شروع کریں. بیوی کا حق دیا، بہن کا حق دیا، بیٹی کا حق دیا، بیوہ بھابھی کا حق دیا، یتیم بھتیجوں کا حق دیا. نہیں دیا تو لکھیں اس کو اور پلان کریں کہ میں نے 3 سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں یہ حق اس طریقے سے ڈیلیور کرنا ہے، ادا کرنا ہے. دیکھیں دنیا سے ہم سب نے جانا ہے. یہ کوئی پراپرٹی، کوئی پیسہ قبر میں لے کے نہیں جائے گا ساتھ. یہ باتیں بعض اوقات بہت تلخ لگتی ہیں لیکن یہ ہمارا دین ہے. ہم جب کلیم کرتے ہیں نا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام ہے کیا چیز. اسلام وظیفوں کا نام نہیں ہے. اتنی دفعہ یہ پڑھو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ پڑھو تو بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، اتنی دفعہ یہ پڑھو تو. یہ وظیفوں کا دین نہیں ہے، پریکٹیکل دین ہے. حقوق العباد کو لکھیں. کسی کو ستایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، اس سے معافی مانگیں. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس. صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی. ایک ایک آئے گا اللہ کے پاس کہ اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے میرا میراث میں حق دبایا تھا، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی. تو وہاں کی تو کرنسی اعمال ہے. اللہ فرمائیں گے نمازیں اس کو دے دو، روزے اس کو دے دو، زکوٰۃ اس کو دے دو، حج اس کو دے دو. بالکل خالی ہو جائے گا، صفر. پھر بھی لوگ آ رہے ہوں گے کہ یا اللہ میرا حق تو باقی ہے، اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں. اللہ فرمائیں گے تم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دو. یعنی زیرو بھی نہیں، مائنس. تو یہ ساری عبادتیں کہاں گئیں؟ تو یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے رسول نے فرما دیا بس ٹھیک ہے، ایک بات تھی ہو گئی، قیامت کس نے دیکھی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے، قبر کس نے دیکھی ہے، مرنا کس نے ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آیا ہے. رمضان کے آغاز سے پہلے اس کی پلاننگ کر لیں. اسی طرح یہ تو فرائض کی میں بات کر رہا ہوں کہ فرائض جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور فرائض جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اس کی لسٹ بنا لیں، اور لسٹ بنانے کے بعد اس کو ادا کرنے کی پوری پلاننگ، پیپر ورک کر لیں اس پر کہ نمازیں میں نے اس طرح ادا کرنی ہے، روزے میں نے اس طرح ادا کرنے ہیں، قرض میں نے اس طرح ادا کرنا ہے، بہن کا حق اس طرح دینا ہے، یتیم بھتیجوں کا حق اس طرح دینا ہے. یہ مجھے 5 سال لگیں گے یہ کام کرنے میں. اور دوسرے نمبر پر رمضان کی تیاری کے لیے ضروری چیز حرام کاموں سے بچنا ہے. حرام کاموں کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، کسی کو گالی دینا حرام ہے،
بغیر تحقیق کے کسی پہ الزام لگا دینا، کسی پہ تہمت لگا دینا، یہ حرام ہے. ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ یہ نہیں ہوتا آدمی صرف زبان سے جھوٹ بولے. اگر کوئی آدمی جاب پہ جا رہا ہے، اس نے اپنی انٹری کرنی ہے، اس نے اپنی اٹینڈنس وہاں لکھنی ہے، جا رہا 11 بجے اور اٹینڈنس لکھ رہا ہے 9 بجے، یہ جھوٹ ہے، یہ خیانت ہے، یہ کرپشن ہے، یہ حرام کام ہے. اس سے جو انکم آئے گی 2 گھنٹے کی، یہ حرام ہوگی. ہم کہتے ہیں جی معاشرہ خراب ہو گیا ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے، چوری بہت زیادہ ہے. حکمران جتنا بھی اچھا آ جائے، جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے نا، حکمران کچھ نہیں کر سکتا. حکمران کیا کرے گا؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے ہاں مہنگائی کا جو طوفان آتا ہے، 100 روپے 200 روپے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. ایک تو ہے نا کوئی ریڑی والا ہے، اس کو چیز پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے، وہ تو مجبور ہے، وہ تو 5 روپے بھی رکھ کے بیچے گا تو لوگ اس کو بولیں گے یار تم مہنگی بیچ رہے ہو. اس کا قصور نہیں ہے، قصور تو اس کا ہے جس نے اس چیز کو پیچھے مارکیٹ میں مہنگا کیا ہے. تو رمضان کے مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ریلیف دینا چاہیے یا ان کو پریشان کرنا چاہیے؟ تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو غیبت نہیں کرتے. ہم جب گھر میں بیٹھتے ہیں، جب ماں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، وہ کبھی اپنے بھائی کی برائی کرے گی، کبھی اپنے چچا کی برائی کرے گی، کبھی اپنے دیور کی برائی کرے گی، کبھی اپنی کسی اور رشتہ دار خاتون کی برائی کرے گی. باپ بیٹھے گا تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کی برائی شروع کر دے گا. اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اسی سے تو بچہ تربیت پاتا ہے کہ جب آپس میں بیٹھیں گے تو رشتہ داروں کی برائیاں بیان کرنی ہیں. قدم قدم پہ ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. تہمت لگانا تو ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کسی کو چور کہہ دیں، کسی کو یہودی کہہ دیں، کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کو کچھ بول دیں، کسی کو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کچھ بھی بول دیں، جیسے ہم نے کوئی جواب دینا نہیں ہے اللہ کو. قرآن کریم میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے، اس کے پاس ایک چوکس تیار فرشتہ نگرانی کے لیے، ریکارڈ کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. اس کی زبان سے بات نکلی نہیں اور اس نے ریکارڈ کی نہیں. ہم نے ہر چیز کا جواب دینا ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے ہیں کان، آنکھیں، حتیٰ کہ دل، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنا یہ بھی حرام ہے. ایسے لوگوں کی شب قدر میں، شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو، جو شراب کا عادی ہو. ایسے آدمی کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا، اس نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی، اور وہ رمضان کے روزے رکھ کر، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر یہ سمجھے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، حضور نے فرمایا اللہ نہیں بخشے گا. ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا. ماں اگر کافر ہو، باپ اگر کافر ہو، پھر بھی وہ ماں اور باپ ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات جب کوئی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے نا، تھوڑا سا نیک ہو جاتا ہے، اور والد نماز نہیں پڑھ رہا یا اماں نماز نہیں پڑھ رہی، تو وہ یہ سمجھتا ہے اب میرا ان سے رشتہ ختم ہو گیا. بعض لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں میرے ابو نماز نہیں پڑھتے، میں ابو سے بائیکاٹ کر سکتا ہوں؟ قرآن میں آتا ہے ان جاہداک علی ان تشرک بھی. ہمارے ذہنوں میں جو اسلام کا تصور ہے نا وہ بالکل الگ ہے، اور جو قرآن حدیث میں اسلام ہے وہ بالکل الگ ہے. قرآن میں آتا ہے ان جاہداک علی ان تشرک بھی. اگر ماں باپ تمہیں اس بات پہ مجبور کریں کہ تم شرک کرو، فلا تطعہما، یہ بات ان کی مت ماننا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں پھر بھی ان کا ادب کرنا. تو اگر ماں باپ یہ کہیں کہ مشرک ہو جاؤ، پھر بھی ماں باپ کا بائیکاٹ جائز نہیں ہے.
تو اگر باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو کہاں سے باپ کا بائیکاٹ جائز ہو جائے گا؟ کفر سے رشتے ختم نہیں ہوتے. آپ کا اگر بھائی ہے اور وہ کافر ہے معاذ اللہ، وہ پھر بھی آپ کا بھائی ہے. کسی کا چچا ہے وہ کافر ہے، وہ پھر بھی چچا ہے اس کا. کسی کا والد ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ پھر بھی اس کا والد ہے. وہ سارے حقوق اس نے پھر بھی ادا کرنے جو ایک بھائی کے، ایک والد کے، ایک ماں کے، ایک چچا کے ہیں. تو ہم یہ بھی دیکھیں حقوق العباد میں ہم سے کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے رمضان کا آغاز کریں گے اور ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اور میں اب تک اپنے آپ کو کتنا نیک سمجھتا رہا اور میں نے کتنی بڑی غلطی کی، اور آئندہ کے لیے میں نے اپنی زندگی کو اس ڈگر پہ چلانا ہے. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہم کچھ بہتر طریقے سے پچھلے رمضان سے کچھ بہتر اپنا رمضان گزار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا